میں اکثر جب یہ جملہ سنتا ہوں، یہ مدرسے تو ہماری زکوٰۃ پر پلتے ہیں تو روح کام جاتی ہے، یہ جملہ ہمارے ماحول میں کیسے بے تکلف استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی پلٹ کر ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ ہم کسی بیوروکریٹ کو یہ کہنے کی ہمت کر سکتے ہیں کہ تم میرے ٹیکس پہ پلتے ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ عیاشیاں کرتے ہو اس ٹیکس پر جو زبردستی لے لیتے ہو مجھ سے۔ یعنی جو کام سوسائٹی کا فخر ہونا چاہیے تھا وہ الزام بنا دیا۔ جس طرح ایک معاشرے میں اچھے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی موت و حیات کی سائنس کو حل کرنے والے علماء بھی ہوا پانی کی طرح انسانوں کی ضرورت ہے۔ یہ سوسائٹی کا احسان نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ اپنی فکری نشو و نما کے لیے ان لوگوں کو معاشی فراغت دے، اور جو آپ کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے اگر ہم اپنے کسی ایسے سائنسدان کی بے توقیری کریں جس نے اپنی پوری زندگی ایک ایجاد کے لیے وقف کر دی ہو۔ سوچیں اسے کیا محسوس ہوگا، کیا اس کا دل نہیں چر جائے گا؟ لاہور کے ایک مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس محلے کے ایک سیٹ آئے اور کہنے لگے نیا گھر لیا ہے، ختم کروانا ہے، ذرا بچے دن میں بھیج دیں۔ مولانا نے فرمایا یہ وقت ان بچوں کے آرام کا ہے، نہیں آ سکتے۔ سیٹ صاحب بولے مولانا ایسے کیسے نہیں آ سکتے، ہم نے مدرسے کی بڑی معاونت کی ہے، اب ہمارا کام پڑا تو آپ۔ مولانا نے کہا سونے کا وقت ہے۔ سیٹ صاحب غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے روز جمعے کا دن تھا، مولانا سارے مجمع کے سامنے حساب کا رجسٹر لے کر ممبر پر آ کر بیٹھ گئے اور کہا اب تک آپ لوگوں نے ادارے کو اتنی رقم دی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دی ہے، معلوم ہوا میں نوکر سمجھ کے دی ہے، اپنی رسیدیں لے آئیں اور اپنی رقمیں واپس لے جائیں۔ مدرسے کے بچوں کو ان کے والدین نے یہاں علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، تمہارے غلام نہیں، خود ایک سورت پڑھ نہیں سکتے، ان سے پڑھواتے ہو احسان کر کے، نہیں ضرورت تمہارے چندوں کی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ایسا رزق کشادہ کیا کہ کئی برس وہ مدرسہ بغیر کسی امداد کے چلتا رہا۔ یہ ٹھیک ہے اب مدارس میں جو طلبہ پڑھنے آتے ہیں ان میں بیشتر آسودہ حال گھرانوں سے، لیکن ان مدارس کی اصل رونق وہ مسکین اور نادار طالب علم ہیں جو اپنے گاؤں سے ایک لوہے کی صندوقچی لے کر کینٹ اسٹیشن پہنچتے ہیں، وہاں سے اسے بس میں چڑھا کر یا سر پر رکھ کے مدرسے کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس صندوق کی کل متاع کیا ہے؟ ایک بستر، ایک تکیہ، ایک ضرورت کا رومال اور چند اشیاء پر مشتمل سامان، چند جوڑے کپڑوں کے اور کچھ ٹوپی۔ نوجوان جن کے سامنے امکانات کی دنیا کھلی ہوتی ہے وہ سب چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، ایسے تیقن اور اعتماد سے آ رہے ہوتے ہیں گویا خدا ان کے ناموں کی منادی کر رہا ہے اور اس آواز نے انہیں دنیا اور ما فیہا سے غافل کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض طلبہ کے ساتھ رہنے کا اتفاق رہا، میں ایمان سے کہتا ہوں ان کا مہینے کا خرچ شاید 500 روپے سے بھی کم ہو، لیکن کبھی یہ نہیں سنا کہ ہائے میرے پاس کچھ نہیں، میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے، اللہ نے مجھ پر زیادتی کی ہوئی ہے۔ کسی مالدار کو حسرت بری نگاہوں سے تکتے نہیں دیکھا، اپنے حال میں خوش، اتنے مطمئن اور اتنے آمادہ کہ پیشانی شکر گزاری کے آثار بتا دی۔ یہ کام ارباب حل و وقت کا تھا کہ دینی علم کے اختصاص کا بھی ویسے ہی اہتمام کریں، لیکن اس تغافل نے مدارس کو ایک عظیم نعمت سے نواز دیا ہے، اور وہ ہے محرومی کی نعمت۔ خدا جب نعمتیں کم کرتا ہے تو سوال ہی کم ہوتا ہے۔ دینی مدارس کو اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت میسر آئی ہے وہ محرومی کی نعمت ہے۔ یہ محرومی جہاں دنیا میں مشکلات کا باعث بنتی ہے وہیں بہت ساری آزمائشوں اور امتحان سے انسانوں کو بچا لیتی ہے۔ حق یہ نہیں کہ آدمی اس محرومی کا رونا روئے اور احساس کمتری کا شکار ہو، بلکہ کمال یہ ہے کہ وہ سوچے اسے ایک محرومی دے کر کتنے اور امتحانوں سے رخصت دے دی گئی ہے، اس محرومی میں لطف محسوس کرے اور اپنے اخلاقی وجود کو ناپاک نہ ہونے دے۔